السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر کلاس، آج ہمارا جو ایجوکیشن کا ٹاپک ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارا اور لیکچر نمبر 14 ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ آج کون سا ٹاپک ہے ہمارا۔ اور سب سے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں رائج جو بحث و مباحثہ کا طریقہ تھا، اس کے اوپر جامع نوٹ لکھے۔ بحث و مباحثہ کا طریقہ کیسے ہوتا تھا؟ بر صغیر میں یہ بہت اعلیٰ ایک طریقہ تھا۔ ہم نے جو ہے وہ طریقے پڑھے تھے کہ بر صغیر میں جو ہے وہ رائج جو ہے وہ تعلیمی طریقے جو ہے وہ یعنی کہ اعلیٰ اور ثانوی جو ہے وہ کون سے تدریسی طریقے تھے۔ ایک ہم نے تقریری طریقہ پڑھا تھا، ایک درسی کتاب کا طریقہ پڑھا تھا، ایک ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے گہرے مطالعہ کا طریقہ پڑھا تھا۔ آج اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ۔ بحث و مباحثہ کا طریقہ اس میں بیٹا کیا ہوتا کہ جو ایک استاد صاحب ہے وہ اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کر کے لے کے آتے جو اگلے دن انہوں نے دینا ہوتا۔ اب اس کو اچھی طرح پڑھ کر یاد کر کے جو ہے وہ آتے۔ اگلے دن جو طالب علم بھی ہوا کرتے وہ بھی اس کو اچھی طرح یاد کر کے آتے سبق کو جو اگلے دن انہوں نے پڑھنا ہوتا۔ استاد آ کر جو ہے وہ اس سبق کو جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کرتے، تو طالب علم جو ہے وہ اس سبق جو استاد صاحب جو ہے وہ لیکچر دیتے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرتے، کوسچننگ کرتے، سوالات کرتے، پھر ان کے جوابات ملتے۔ اگر یہ ایسا ہو جائے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، پھر طالب علم بھی پوری طرح تیار ہو کے آتے۔ اس سے کیا ہوتا، جو طالب علم کے اندر موجود جتنے بھی سوالات ہوتے ایک تو جوابات ان کے بھی مل جاتے، اور جتنے بھی جو خلش یا کوئی نقطے ہوتے ان کے جو ہے وہ ان کو جوابات بھی مل جاتے، اور جو غلطیاں ہوتی وہ بھی جو ہے وہ دور ہو جاتی۔ یہ بڑا جو ہے وہ اعلیٰ طریقہ تھا۔ پھر آگے بیٹا جو کوشچن ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم کیا ہے؟ یہ بھی بڑا جو ہے وہ سسٹم چلا ہے بر صغیر کے اندر۔ یہ مانیٹوریل سسٹم جو ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ جب ایک طالب علم ایک درجے کو پاس کر لیتا، وہ اپنی کتابیں جو ہے وہ اپنے جونیئر کو دے دیتا، یا جب وہ ایک درجہ آگے ہو جاتا پھر وہی جو آگے درجے والا ہے پچھلے درجے والے کو جو ہے وہ تعلیم دیتا، استاد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ استاد صاحب کی ہیلپ کرتا۔ اس سے ایک تو یہ تھی کہ استاد صاحب کی جو ہے وہ ہیلپ بھی ہو جاتی، استاد صاحب کو آسانی بھی ہو جاتی، اور جو استاد صاحب کے ذہن کے اوپر یا ان کی ذمہ جو ہے وہ برڈن ہوتا، بوجھ ہوتا، وہ بھی کم ہو جاتا۔ یعنی کہ جو سینئر تھا اسٹوڈنٹ وہ جونیئر کو جو ہے وہ روزانہ پڑھاتا، ان کو پوائنٹس بتاتا۔ اس سے ایک فائدہ تو استاد صاحب کا بھی ہوتا تھا، جبکہ جو دوسرا فائدہ ہوتا تھا وہ اس طالب علم کا بھی ہوتا تھا جو اپنے جونیئرز کو پڑھاتا تھا، اپنے سے چھوٹی کلاس والوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ کیسے کہ اس کے اندر جتنے بھی جوابات ہوتے، وہ جتنی بھی اس کے ذہن کے اندر پیچیدگیاں ہوتی وہ دور ہو جاتی، اس کے بعد وہ اس کے جو ہے وہ علم کے اندر اضافہ ہوتا۔ یہ جو ہے وہ مانیٹوریل سسٹم تھا جو بر صغیر میں رائج تھا۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ معید کسے کہتے ہیں؟ اب معید جو ہے وہ یعنی کہ بر صغیر کے نظام تعلیم میں جب ایک استاد سبق پڑھا لیتا، علامہ شبلی کے نزدیک پھر وہ اس کلاس میں سب سے جو لائق بچہ ہوتا اس کو اٹھا کے جو ہے وہ کہتے کہ اس کو دوبارہ دہراؤ۔ اس سے کیا ہوتا، اب جو وہ ایک طالب علم چنا ہوتا جو لائق ہوتا اس کو جو ہے وہ معید کہا جاتا۔ معید یعنی کہ وہ جو طالب علم ہے اس سبق کو دوبارہ دہراتا۔ اس سے کیا ہوتا کہ جو طالب علموں کو پہلے سمجھ نہ آتی وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ لیتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کوشچن ہے بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ابتدائی تعلیم میں جائزہ کا طریقہ، کہ ابتدائی تعلیم میں جو ہے وہ امتحان، جائزہ کہتے ہیں امتحان، کیسے لیا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم میں یعنی کہ آموختہ کا طریقہ رائج تھا۔ کیسے؟ یعنی کہ جو بچوں کو سبق دیا جاتا آج کا وہ اس کو جو ہے وہ اگلے دن اچھی طرح سن لیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ ایک دن ہفتہ میں مقرر تھا کہ جو ہفتہ میں جتنا بھی سنا گیا سبق ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ پھر سنا جاتا، پھر اس کا یعنی کہ ہفتہ بعد ٹیسٹ لیا جاتا۔
پھر اس کے بعد جب وہ اس سے جو ہے وہ پتہ لگ جاتا موقع کے ذریعے کہ جو پورے ہفتہ میں جو سبق دیا گیا ہے طالب علم کو وہ کتنا یاد ہوا ہے، اس نے کتنا جو ہے وہ اس کو حفظ کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن اسٹوڈنٹ کیا ہے، بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں اعلیٰ تعلیم میں جو ہے وہ جائزہ کا طریقہ کیا تھا؟ اعلیٰ تعلیم میں جائزہ کا طریقہ کیا تھا؟ یعنی کہ اعلیٰ تعلیم میں دوران تدریس بحث و مباحثہ ہوتا، سوالات جوابات ہوتے، مناظرے کا طریقہ ہوتا، جائزے کے مقاصد کو پورا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد استاد جو تھے وہ آزمائشی سوالات پوچھتے، اس کے ذریعے ایک طالب علم کی جو ہے وہ قابلیت کا اندازہ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد استاد اور شاگرد جو ہے اس کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا ہے، ایک باپ اور بیٹے کا، جو کہ آگے جا کر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ درجے کی تعلیم کے اختتام پر جو طلباء تھے ان کو جو ہے وہ سند فضیلت بھی دی جاتی، یعنی کہ ان کو ایک ڈگری دی جاتی، سند دی جاتی کہ اس نے یہ جو ہے وہ کلاس کو اچھی طرح پاس کیا۔ آج بیٹا ہم نے 5 جو ہے وہ سوال کیے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا جو کوشچن کیا ہے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام میں تعلیم میں رائج بحث و مباحثہ کا طریقہ، اس کے اندر وہ میں نے یہی بتایا کہ استاد جو ہے وہ ایک دن اچھی طرح یاد کر کے لے آتا، اسٹوڈنٹ بھی اچھی طرح یاد کر کے، پھر اگلے دن جو ہے اس پہ بحث و جو ہے وہ مباحثہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم کیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم یہ ایسا سسٹم تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک سینئر طالب علم اپنے جونیئر جو ہے وہ جونیئرس کو جو ہے وہ پڑھایا کرتا تھا، پچھلی کلاس والے طلباء کو اپنی کتابیں بھی دے دیتے اور ان کو جو ہے وہ سبق ذہن نشین کرواتے۔ اس سے سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا جو سینئر طالب علم ہوا کرتے وہ جو ہے ان کے جو ہے وہ علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ استاد کو ہو جاتا کہ استاد کا جو ہے وہ جو تعلیمی بوجھ تھا استاد کے اوپر وہ کم ہو جاتا۔ پھر معید کسے کہتے تھے؟ معید یعنی کہ کلاس کے اندر وہ لائق طالب علم ہوتا جب استاد ایک دفعہ سبق دہرا لیتا، دوبارہ وہ طالب علم جو ہے وہ استاد کے سبق دہرانے کے بعد پھر وہ طالب علم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سبق دہراتا، اس طالب علم کو معید کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ابتدائی تعلیم کا جائزہ۔ ابتدائی تعلیم میں آموختہ کا طریقہ تھا، ایک تو روزانہ کا روزانہ سبق سنا جاتا، دوسرا جو ہے وہ اس روزانہ کے روزانہ سبق کو سننے کے بعد جو ہے ہفتہ کے بعد جو ہے اس کا سبق سنا جاتا۔ پھر اس کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں اعلیٰ تعلیم میں جائزہ طریقہ کار، اس میں جو ہے وہ تدریسی عمل میں بحث و مباحثہ ہوتا، مناظرے ہوتے، اس کے بعد آزمائشی سوالات ہوتے، استاد جو ہے وہ اس کے درمیان اسٹوڈنٹ کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا، پھر اگر جو ہے وہ اس سے جائزہ اس کا لے لیا جاتا یہ کتنا جو ہے وہ آگے ہے یا کتنا جو ہے وہ یہ پیچھے ہے۔ آج کا بیٹا یہ ہمارا اتنا ہی جو ہے وہ لیکچر تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر دیں گے، تو اس میں اگر کوئی غلطی بتائی ہوئی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس میں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ کو اس میں کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں بات آئی آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس جو ہے وہ لازمی کیجیے گا۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔